وہ پیدا ہی ہوئے ہیں لڑنے کے لیے اور وہ لڑتے ہیں مرنے کے لیے، اور انہوں نے مرنا ہے، انہوں نے شہید ہونا ہے، کیونکہ کسی بھی صورت وہ وہاں پر یہودیوں کا تسلط قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر مسلمان کیوں دکھی ہیں؟ کیونکہ جب اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اس شہر اور مسجد کو بچانے کے لیے بتایا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ 5000 سے زائد صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما۔ ارشاد پاک ہے، اور ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے پکڑیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی، اور ہم ان کو مہلت دیے جاتے ہیں، ہمارا داؤ بڑا مضبوط ہے، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہودیوں کا یا جو خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں یا خود کو زمینی خدا سمجھتے ہیں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو بینگ اے مسلم اس بات پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح کچھ عرصے میں صحیح، کچھ عرصے میں نہ صحیح، تو قبل از قیامت ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں جو ان کا حشر ہونے والا ہے، وہ حشر کچھ بھی نہیں جو آج یہ مسلمانوں کا کر رہے ہیں، اس سے بدترین حشر ان کا ہوگا، جو کہ اللہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ اٹل ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے۔ فلسطین کیوں مسلمانوں کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے؟ کیوں فلسطینی مسلمان اس وقت اس حال میں ہیں؟ بیکاز they live to fight and they fight to die۔ وہ پیدا ہی ہوئے ہیں لڑنے کے لیے اور وہ لڑتے ہیں مرنے کے لیے، اور انہوں نے مرنا ہے، انہوں نے شہید ہونا ہے، کیونکہ کسی بھی صورت وہ وہاں پر یہودیوں کا تسلط قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے جڑے بہت سارے واقعات ہیں۔ فلسطین سے مسلمانوں کی محبت اسی لیے بھی ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ اسی سرزمین پر اللہ نے قوم لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹالا تھا اور ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قوم لوط کس طرح کے گھناؤنے جرم اور گناہ میں اس وقت ملوث تھی، کس طرح کا گناہ ان کی جانب سے سرزد کیا گیا تھا، وہ گناہ جس کی معافی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے قوم لوط سے فرمایا تھا کہ اگر تم اس جگہ پر ہجرت کرو گے اور یہاں آ کر توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول فرماؤں گا، یعنی کہ یہ سرزمین قبول توبہ کی سرزمین بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ چرند پرند جن و انسان حیوان سب اسی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آس پاس جمع ہوتے اور ان کے تابع رہتے۔ چونٹیوں کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا کہ اس دوران اس لشکر میں جن و انسان سب موجود تھے۔ چونٹیوں کی ایک سردار نے وہ لشکر دیکھ لیا، اس کو بھانپ لیا کہ اس میں کون کون موجود ہے۔ اس نے فوراً ایک آواز لگائی کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ جو میں دیکھ پا رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہی ہو۔ اگر تم اپنے اپنے بلوں میں نہ گھسی تو یہ لشکر تمہیں رون ڈالے گا۔ یہ جو واقعہ ہے اسی ملک کی ایک وادی اسقلان میں پیش آیا تھا، جس کے بعد سورہ نمل اتاری گئی تھی، جس میں یہ پورا واقعہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، اور نمل عربی میں چونٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی سرزمین کی جانب ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، گویا جو اس شہر میں داخل ہو جائے گا وہ پاک اور اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اس شہر میں پڑھی جانے والی نمازوں کا ثواب 500 گنا زیادہ ہے، یعنی جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر اس شہر میں جا کے اس مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایک نماز کا 500 گنا زیادہ اللہ کی جانب سے دیا جائے گا، چونکہ یہ اللہ نے فرما دیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ فلسطین ارض محشر بھی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ اسی ملک میں بہت سارے معجزات بھی ہوئے ہیں جس پر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان
آج تک ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی ریسرچ ابھی تک نامکمل ہے. ان کو سراغ نہیں لگا ہے ابھی تک اس بات کا کہ آخر اس سرزمین پر اتنے معجزات کیسے ہوئے ہیں. مانتے وہ بھی ہیں, یقین وہ بھی کرتے ہیں, ایمان وہ بھی لاتے ہیں, لیکن چونکہ وہ سائنسدان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھوج میں لگیں, وہ آگے تک پہنچیں, لیکن ابھی تک اللہ نے ان کو اس میں کامیاب نہیں کیا کہ ایسا ہوا کیسے, جس کا سب سے بڑا ثبوت معراج ہے. یعنی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا اور اتنے کم عرصے میں واپس آ جانا کہ پلک جھپکتے ہی لگے کہ سب کچھ ہو گیا ہے, اس پر بھی ایک بڑی زبردست ریسرچ اس وقت کی جا رہی ہے, لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ملی ہے. یہیں پر ایک کنواری بی بی جن کو کبھی کسی مرد نے دیکھا تک نہیں, چھونا تو بہت دور کی بات ہے. جی میں بات کر رہی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہیں پر ہی جنم دیا تھا, اور اس کے بعد جو خواتین کو ڈیلیوری پینز ہوتے ہیں, جو لیبر پینز ہوتے ہیں, جس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ تمام خواتین بڑے اچھے سے جانتی ہیں, اس پین سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ اس درد سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین پر حضرت مریم علیہ السلام کو دی تھی. کوئی دائی نہیں تھی, کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, کوئی علاج نہیں تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ اس سرزمین کا ہے کہ جب انہوں نے کھجور کے ایک تناور درخت کو اپنی طاقت سے ہلا دیا تھا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ وہ وہاں سے کھجور لے کر کھائیں. جب انہوں نے وہ کھجوریں کھائی تھیں اسی سرزمین کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درد ایسے ختم کر دیا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی شہر میں نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کروا دیا تھا, اور وہ مسجد بھی اسی شہر فلسطین میں واقع ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے, جو کہ اصل مسجد اقصی بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جا رہا تھا, اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین کی فتح کو سب سے پہلے فوقیت دی تھی. خود چل کر فلسطین آئے تھے اور مسجد اقصی میں نماز ادا کی تھی. اس شہر اور مسجد کو بچانے کے لیے بتایا جاتا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ 5000 سے زائد صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کی شکل میں, فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی شکل میں, یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے, اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری طرح سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہو جاتا. تو پھر ہمیں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ اس وقت وہاں ہو رہا ہے وہ وقتی طور پر ہمیں رلا ضرور دیتا ہے, وہ وقتی طور پر ہمیں ایک جگانے کے لیے کافی ضرور ہے کہ مسلمان اس وقت کتنی اذیت سہ رہے ہیں, لیکن اس کا تو وعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس درد کے بعد ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ان کو آگے جا کے دینے والا ہے, روز قیامت روز حشر دینے والا ہے, اس کا اندازہ تو میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے. تو پھر مسلمان کیوں دکھی ہیں؟ کیونکہ جب اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی ہم سے کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جس مقام پر ہم نہیں ہیں, کہ وہ اس سرزمین میں ہیں اور اس سرزمین کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اپنے پورے خاندان, اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. اور یہ تمام تر صورتحال اس وقت تک چلتی رہے گی کہ جب تک پوری طرح سے مسلمانوں کا غلبہ اس سرزمین پر نہیں ہو جاتا اور ایک مرتبہ پھر سے مسلمان اس سرزمین کو فتح نہیں کر لیتے. وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. اس سرزمین کے لوگ لڑتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں وہاں پر, ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. ایک صحافی نے ان کا انٹرویو لیا جس میں نے دیکھا کہ وہ بتا رہی تھیں کہ ہم رات کو اپنے ساتھ اس طرح کی چادریں یا اسکارف یا پھر عبائے رکھ کے سوتے ہیں, تاکہ رات کے ٹائم پر اگر کسی قسم کا کوئی حملہ ہو جائے, بمبارٹمنٹ ہو جائے, تو ان کے سر ان دوپٹوں سے خالی نہ ہوں, ان کے چہرے نقابوں سے ہٹے ہوئے نہ ہوں, ان کے چہرے عیاں نہ ہوں ان لوگوں پر جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں. یعنی وہ اس حالت میں بھی اپنے ایمان کو کتنا زیادہ مضبوط اور تازہ رکھی ہوئی ہیں. وہ بھائی, وہ ہمارے مسلمان بھائی جو شہید بھی ہو رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کسی بھی وقت کوئی بھی بوم, کسی قسم کا کوئی بھی میزائل ان پر اٹیک کر سکتا ہے, لیکن وہ نمازوں کی پابندیاں کر رہے ہیں, وہاں پر صفوں کی صفیں بن رہی ہیں. تو ان کا ایمان تو ہم سے کئی زیادہ مضبوط ہے. ہمیں صرف اور صرف ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. دکھی ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم اللہ سے ان کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کریں, ان کے لیے رحم مانگیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں, اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں, اس میدان میں مسلمانوں کو ہی غالب رکھے اور مسلمانوں کو ہی اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار کرے. آمین ثم آمین.